بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 435 میں شکار کے کفارے میں بکری دینے سے عجز کا حکم بیان کیا جائے گا۔ محرمات احرام کے کفارے بیان ہوئے۔ شکار کے کفارے میں جہاں بکری دینا واجب ہے، اگر اس سے عاجز ہو تو اس کا حکم بیان کیا جائے گا۔ مذکورہ صورت میں 10 مساکین کو کھانا کھلانے کا حکم، اطعام سے عجز کی صورت میں 3 روزوں کا وجوب، متعلقہ مسائل اور فروعات کا بیان، روایات اور احادیث کا تذکرہ، عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ محرمات احرام کے کفارے بیان ہوئے اور شکار کے کفارے میں بعض جگہوں پر بکری قربانی کرنا واجب تھا۔ اگر بکری کی قربانی کرنے سے عاجز ہو اور اس کے بدلے میں کوئی خاص دوسرا بھی کفارہ بیان نہ ہوا ہو اس کے بدلے میں، تو اس وقت اس بکری کے بدلے میں 10 مساکین اور فقراء کو کھانا کھلانا واجب ہے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو 3 دن روزے رکھے۔ یہ ایک عمومی حکم ہے اور قاعدہ کلیہ کی صورت میں ہے، ہر اس مورد میں کہ جہاں پر شکار میں اس نے بکری دینی ہے اور اگر اس سے عاجز ہو تو پھر اس کے بدلے میں یہی حکم ہوگا جب اس کے بدلے میں کوئی اور کفارہ معین نہ ہوا ہو۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَلَوْ عَجَزَ عَنِ الشَّاةِ فِي كَفَّارَةِ الصَّيْدِ الَّتِي لَا نَصَّ عَلَى بَدَلِهَا فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ عَجَزَ صَامَ 3 أَيَّامٍ۔ اگر عاجز ہو بکری دینے سے، شکار کے کفارے میں جو بکری واجب ہوئی تھی اس سے عاجز ہو جاتا ہے، التی لا نص علی بدلہا، اور وہ بکری کا کفارہ کہ جس کے بدلے میں کوئی اور مخصوص نص موجود نہیں ہے، فعلیہ اطعام 10 مساکین لکل مسکین مد، تو اس پر واجب ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہر مسکین کو 1 مد طعام کھلائے۔ فَإِنْ عَجَزَ، اگر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے بھی عاجز ہو، صام 3 أيام، تو 3 روزے رکھے گا۔ وَلَيْسَ فِي الرِّوَایَةِ الَّتِي هِیَ مُسْتَنَدُ الْحُکْمِ تَقْیِیدٌ بِالصَّیْدِ فَتَدْخُلُ الشَّاةُ الْوَاجِبَةُ بِغَیْرِهِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ۔ شہید ثانی اس بحث کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس حکم کی دلیل چونکہ روایت ہے تو اس روایت میں اس حکم کو فقط شکار کے کفارے کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا کہ شہید اول نے اس کو خاص کر دیا ہے، بس ہر محرم یعنی کہ محرمات احرام میں سے جس حرام کام کا بھی ارتکاب کرے جس کا کفارہ بکری ہے، اگر اس سے عاجز ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ ہوگا کہ 10 فقیروں کو کھانا کھلائے، اگر اس سے بھی عاجز ہو تو 3 روزے رکھے۔ لیس فی الروایۃ التی ہی مستند الحکم تقیید بالصید، یعنی روایت کے جو اس حکم کی اساس ہے، دلیل ہے، اس میں اس حکم کو شکار کے ساتھ مقید اور مشروط نہیں کیا گیا۔ فَتَدْخُلُ الشَّاةُ الْوَاجِبَةُ بِغَیْرِهِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، ہر وہ بکری جو محرمات احرام میں سے کسی بھی حرام کے ارتکاب کی وجہ سے کفارے میں واجب ہوتی ہو، وہ بھی اس حکم میں شامل ہوگی، یعنی اگر اس بکری سے عاجز ہو تو اس کے بدلے میں 10 مساکین کو کھانا کھلائے، اگر اس سے بھی عاجز ہو تو 3 روزے رکھے۔ وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ شَاةِ الْحَلْقِ لِأَذَنٍ أَوْ غَيْرِهِ وَبَيْنَ إِطْعَامِ 10 مَسَاكِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مُدٌّ أَوْ صِيَامِ 3 أَيَّامٍ۔ یہ شہید اول کی عبارت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اذیت وغیرہ کی وجہ سے اپنے سر کے بال مونڈے ہیں اور اس پر پھر جو کفارہ ہوتا ہے وہ اختیار ہے اسے بکری کو ذبح کرے، قربانی کرے، یا 10 مساکین کو کھانا کھلائے، ہر مسکین کو 1 مد طعام دینا ہے، یا 3 روزے رکھے، تو یہ اختیار جو ہے اس میں فرق نہیں ہے کہ اس نے اپنے بال جو مونڈے تھے وہ اذیت کی وجہ سے ہوں، جیسے گرمی کی وجہ سے، یا پھر اس میں جوں وغیرہ ہے وہ اذیت کرتی ہے، تو
جس وجہ سے بھی اس نے احرام کی حالت میں اپنے سر کے بال مونڈے ہیں تو اس کے لیے اختیار ہے، یا تو ایک بکری دے قربانی کرے، یا 10 مساکین کو ایک ایک مد طعام دے، یا 3 روزے رکھے۔ تو یہ جو تخییر کا حکم ہے یہ اسی حلق کے ساتھ مختص ہے، اور دیگر محرمات میں تخییر نہیں ہوتی بلکہ ان میں ترتیب واجب ہوتی ہے، یعنی ابتداءً اسے بکری واجب ہے، اگر وہ نہ دے سکے تو پھر 10 فقیروں کو کھانا کھلانا ہے، اگر وہ بھی نہ کر سکے تو 3 روزے رکھنے ہیں۔ اما غیرها فلا ينتقل الیہما الا مع العجز عنها، لیکن دوسرے محرمات میں وہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا 3 روزے رکھنے کی طرف منتقل نہیں ہوگا مگر جب عاجز ہو بکری دینے سے، یعنی دوسرے مقامات پر بکری اصل میں واجب ہوتی ہے، جب اس سے عاجز ہوتا ہے تو پھر نوبت آتی ہے کہ مساکین کو کھانا کھلائے، اس سے عاجز ہو تو پھر 3 روزے رکھے۔ الا فی شاۃ وطئ الامۃ فیتخیر بینہا وبین الصیام کما مر، مگر ایک مورد ہے کہ جب مالک نے جس کنیز کو اجازت دی تھی احرام باندھنے کی اور حج کرنے کی اس کے ساتھ وطی کرے تو اس پر ایک بکری واجب ہوتی ہے، تو وہ اختیار رکھتا ہے بکری دینے میں یا روزے رکھنے میں، کما مرہ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ وہاں پر شہید اول نے فرمایا تھا وَلَوْ جَامَعَ أَمَتَهُ الْمُحْرَمَ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ فَشَاةٌ أَوْ صِيَامُ 3 أَيَّامٍ، کہ اگر وہ اپنی احرام والی کنیز سے مجامعت کرتا ہے تو اس کا کفارہ بیان ہوا کہ ایک اونٹ ہے یا گائے ہے، اس میں جو تفصیل بیان ہوئی تھی وہ پہلے گزر چکی ہے۔ اگر اونٹ اور گائے دینے سے عاجز ہو تو پھر اس پر بکری ہے یا 3 دن روزے ہیں، تو یہاں پر اسے اختیار حاصل ہے۔ وفی شعر سقط من لحیته او راسه قل ام كثر بمسه كف من طعام ولو كان في الوضوء واجبا او مندوبا فلا شيء، اگر اس کے سر یا داڑھی سے اس کے ہاتھ مارنے کی وجہ سے بال ٹوٹتے ہیں، کم ہوں یا زیادہ، تو اس کا کفارہ ایک مٹھی بھر کھانا گندم یا جو دینا ہے، لیکن اگر وضو کی حالت میں جب وہ پانی ڈالتا ہے منہ کے اوپر، واجب وضو ہو یا مستحب ہو، بال اس کے سر سے یا داڑھی سے گر جاتے ہیں تو کفارہ نہیں ہوگا۔ شہید اول نے دروس شرعیہ میں فرمایا ہے اگر غسل میں بھی اس کے بال گرتے ہیں تو کفارہ نہیں ہوگا، چونکہ مختلف مستحب غسل اس نے کرنے ہوتے ہیں درمیان میں، تو اگر غسل کرتے ہوئے بھی اس کے بال گرتے ہیں تو اس پر بھی کفارہ نہیں ہوگا، یہ شہید اول نے دروس شرعیہ میں بیان کیا ہے۔ تو فرمایا وفی شعر ساقط من لحیته او راسه، اگر اس کے بال گرتے ہیں اس کی ریش سے یا اس کی سر سے، قلّا ام کثرا، کم ہوں یا زیادہ، بے مس سے ہی، اس کے ہاتھ چھونے سے اور اس کو مس کرنے سے، کف من طعام، یہ مبتدا مؤخر ہے، فی شعر خبر مقدم ہے، تو ایک مٹھی بھر کھانا فقراء کو دے گا۔ وَلَوْ كَانَ فِي الْوُضُوءِ وَاجِبًا أَمْ مَنْدُوبًا، لیکن اگر وضو میں ہو، جب وہ پانی ڈالتا ہے یا سر کا مسح کرتا ہے بال گرے، چاہے وضو واجب ہو یا مستحب ہو، فلا شیء، تو اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔ وَأَلْحَقَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ الْغُسْلَ وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ مَوْرِدِ النَّصِّ، شہید اول نے دروس شرعیہ میں وضو کے ساتھ غسل کو ملحق کیا ہے، یعنی غسل کرتا ہے مستحب وغیرہ جو غسل ہوتے ہیں تو اس میں اس کے بال گرتے ہیں سر یا داڑھی سے تو اس پر بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ مَوْرِدِ النَّصِّ، یہ تو روایت کے مورد سے خارج ہے، کیونکہ نص اور روایت میں تو فقط وضو کو ذکر کیا گیا ہے نہ کہ غسل کو۔ اگر کوئی کہے کہ شاید وجہ اس کی یہ ہو کہ غسل کو ملحق کیا ہے وضو کے ساتھ، کیونکہ وضو میں کفارہ واجب نہ ہونے کی علت یہ ہے کہ وضو ایک واجب عمل ہے، شرعی عمل ہے، تو معنی نہیں ہے کہ انسان جب ایک واجب عمل کو انجام دے رہا ہے، ایک شرعی عمل کو انجام دے رہا ہے، اس پر الٹا کفارہ بھی آ جائے۔ تو یہی علت غسل میں بھی آ سکتی ہے
پس غسل میں بھی جب وہ شرعی طریقے سے غسل کرتا ہے مستحب کو انجام دینے کے لیے تو پھر اس پر کفارہ نہیں ہونا چاہیے۔ شہید ثانی اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر غسل کو وضو سے ملحق کرنے کی یہ وجہ ہو تو پھر تیمم یا نجاست سے پاکی کو بھی اس وضو کے ساتھ ملحق کرنا چاہیے، یعنی تیمم کرتے ہوئے یا بدن سے نجاست زہری کو پاک کرنے میں کہ جب وہ واجب ہوں، تو اگر تیمم یا نجاست کو دور کرتے ہوئے سر یا داڑھی کے بال گر جائیں تو کفارہ واجب نہیں ہونے چاہیے۔ حالانکہ شہید اول نے ان دو موارد میں کفارے کو واجب کیا ہے اور ان میں وضو کے ساتھ ان کو ملحق نہیں کیا۔ وَالتَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ فِعْلٌ وَاجِبٌ فَلَا يَتَعَقَّبُهُ فِدْيَةٌ يُوجِبُ إِلْحَاقَ التَّيَمُّمِ وَإِزَالَةَ النِّجَاسَةِ بِهِمَا وَلَا يَقُولُ بِهِ، یعنی یہ علت بیان کرنا کہ یہ وضو چونکہ فعل واجب ہے تو اگر وضو کرتے ہوئے داڑھی یا سر سے بال گر جاتے ہیں فلا يتعقبه فدیۃ، تو اس سے فدیہ واجب نہیں ہوگا، کفارہ اس کے درپے نہیں ہوگا۔ اس تعلیل کے ذریعے اگر ہم کہیں کہ جس طرح وضو شرعی کام ہے اس کو انجام دیتے ہوئے بال گر جائیں تو کفارہ نہیں ہوتا، اسی طرح غسل کو بھی انجام دیں گے شرعی غسل جو جن کا استحباب یا وجوب ثابت ہے، تو اس میں سر یا داڑھی کے بال گر جائیں تو اس پر کفارہ نہیں ہونا چاہیے چونکہ یہ شرعی کام کو انجام دے رہا ہے۔ شہید ثانی اس کا جواب دیتے ہیں وَالتَّعْلِيلُ يُوجِبُ، تعلیل مبتدا ہے، یوجب اس کی خبر ہے پورا جملہ، یوجب الحاق التیمم وازالۃ النجاست بہما، یہ علت بیان کرنا موجب بنے گی، سبب بنے گی کہ تیمم کو بھی اور ظاہری نجاست کو زائل کرنے کو بھی اسی وضو واجب اور مستحب کے ساتھ ملحق کر دیں، یعنی اگر تیمم کرتے ہوئے بال گر جاتے ہیں سر یا داڑھی کے تو وہ معاف ہوں گے اور اس پر بھی کفارہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سر یا داڑھی کی نجاست کو دور کرتے ہوئے، کوئی نجاست خون وغیرہ لگ جاتا ہے تو اس کو دور کرتے ہوئے اگر اس کے بال گر جاتے ہیں تو ان پر بھی کفارہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ شرعی کام کر رہا ہے، اپنے واجب کو انجام دے رہا ہے۔ وَلَا يَقُولُ بِهِ، حالانکہ شہید اول تیمم اور ازالہ نجاست کے مورد میں ملحق کرنے کے قائل نہیں ہیں اور کفارہ کے معاف ہونے کے قائل نہیں ہیں، تو پھر جناب علی کو غسل کے مورد میں بھی غور کرنا چاہیے کہ جب وہ روایت میں نہیں آیا تو آپ نے کیسے اس کو ملحق کر دیا ہے وضو کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو جو یہ حکم تھا کہ کفارے میں اگر بکری واجب ہو اس سے عاجز ہو جائے تو 10 مساکین کو کھانا کھلائے، اگر اس سے عاجز ہو تو 3 روزے رکھے، تو یہ ایک قانون کلی ہے اور اس کی دلیل صحیح معاویہ بن عمار ہے امام صادق علیہ السلام سے، من کانت علیہ شاۃ فلم یجد فلیطعم 10 مساکین فمن لم یجد فصیام 3 ایام۔ وسائل شیعہ باب دوم ابواب بقیت کفارات سید حدیث 13۔ اس شخص پر بکری واجب ہو اور وہ اسے نہ پائے تو 10 مساکین کو کھانا کھلائے اور اگر اس کو بھی نہ پائے تو پھر 3 روزے رکھے۔ یہاں تک حلق کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی بکری واجب ہوتی ہے تو اس میں اختیار حاصل ہے، یہ شہید اول نے دروس شرعیہ میں فرمایا ہے، جبکہ مشہور فقہا فرماتے ہیں کہ ہر مسکین کو 2 مد دینے ہیں اور 6 مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو بہرحال اس کی تفصیل اور تحقیق پہلے گزر چکی ہے، اس کو دیکھا جائے۔ اور جہاں تک یہ مسئلہ فرمایا ہے کہ اگر اس کے سر یا داڑھی کے بال ماس کرنے سے گر جاتے ہیں تو 1 مٹھی بھر کھانا فقراء کو دینا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے المحرم یعبث بلحیتہ فیسقط منها الشعر والثنتان قال یطعم شیئا۔ وسائل شیعہ باب 16 ابواب بقیت کفارات احرام حدیث دوم۔ احرام والا شخص اپنی داڑھی سے فضولی کرتا ہے، یعنی اس کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اس سے 1 یا 2 بال گر جاتے ہیں، فرمایا کچھ کھانا کھلا دے فقراء کو،
اور सहीह हिशाम बिन सालिम जलीलुल कादिर से करावी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से इदा वदा अहदुकुम यदहु अला रासिही व लिहियतिही व हुवा मुहरिम फसक़त शय'उन मिन अश-शa'र फलियतसद्दक़ बिकफ़िन मिन तआमिन औ कफ़िन मिन सवीक़िन। वसैल उसके बाब 16 में है कि अगर कोई इहराम वाला शख्स हाथ सर पे या दाढ़ी पे रखता है और कुछ बाल गिर जाते हैं तो मुट्ठी भर खाना खिलाए या मुट्ठी भर सत्तू खिलाए, सदका करे। तो आखिरी रिवायत मुतलक है, ज्यादा और कम को शामिल है, यानी ज्यादा बाल गिरे या थोड़े। अगर वुजू के अंदर ऐसा हो तो कोई चीज वाजिब नहीं है। सही है सम बिन उर्वा तमीमी है साल रजुलन अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम अनिल मुहरिम युरीदु इस्बागल वुजू फयस्कुतु मिन लिहियतिही अश-शa'र अव अश-शa'रतान फक़ाल लैसा बिशै मा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। ये भी उसी बाब में है। एक शख्स ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से इहराम वाले शख्स के बारे में पूछा कि जो अपना कामिल वुजू करना चाहता है तो उसकी दाढ़ी से एक दो बाल गिर जाते हैं। फरमाया उस पर कुछ नहीं, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन में कोई हरज करार नहीं दिया, कोई सख्ती कोई मुश्किल करार नहीं दी। तो इसमें जो इल्लत है वो तो वुजू के साथ खास नहीं है, बल्कि वो तो गुस्ल तयम्मुम और निजासत को ज़ायल करते हुए या जरूरी खारिश होती है। अब इंसान के जिस्म पे कोई खुदकुदी हो रही है या कोई चीज है तो करना पड़ जाता है, तो अगर बाल गिर जाते हैं तो उस पर कफारा नहीं होगा, क्योंकि इल्लत तो अम्मिम व तो खस्सिस होती है। तो शहीद सानी ने जो मुनाक्शा फरमाया है उसका ज़ईफ होना भी साबित हो जाएगा, क्योंकि शहीद फरमाते हैं कि ये जो इल्लत बयान की गई है ये लोगों ने खुद से बनाई है, हालांकि खुद से नहीं है, खुद रिवायत में है। मा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज से इक्तबास किया गया कुरान से। तो शहीद को हम यही कहते हैं कि ये रिवायत में जो तालील वारिद है उससे तमस्सुक है, ये कियास नहीं है कि आप कहें कि जनाब अली आपने वुजू पर दूसरी चीजों को कियास किया है।